یہ 2.5% ہمارے اوپر تھی، وہ اللہ نے فرض کی ہوئی تھی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر 10% تھی، 100 میں سے ان کو 10 روپے دینا پڑتے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے مطالبہ کیا۔ قارون ایسا شخص تھا جو فصیح البیان تھا، فصیح اللسان تھا، اور جو اللہ کی توحید بھی بیان کرتا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے تھا، لیکن مال کا حرص، ہوس، لالچ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایک دفعہ پڑ جاتا ہے نا انسان کو، اس کا چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ پھر موت تک بھی انسان اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ زکوٰۃ دے، اللہ کا دیا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو وہ کہنے لگا میں نے اپنا مائنڈ یوز کیا ہے، دماغ لگایا ہے، راتوں کو میں بیٹھا ہوں کہ کیسے میں ڈیل کروں گا، کیسے میں یوں کروں گا، کیسے ایسے ہوگا، اور یہ دماغ لگاتا رہا، میں پھرتی دکھاتا رہا، یہ تو راتوں کی نیندیں حرام کی ہے۔ تو اس وجہ سے ویسے تو ہم راتوں لوگ نہیں کہہ دیتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں راتوں رات ہی بس کہیں سے ہمیں پیسہ آ گیا، نہیں، بڑی محنت لگی ہے اس کے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت ایک بندہ بڑی محنت بھی کرے، جان کھپا لے، لیکن اس کے جو مقدر میں رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اللہ دیتے۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ دماغ نہ بھی لگائے، الو کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے فنٹر بنے پھرے ہوتے ہیں، اور جو ڈگریوں والے ہوتے ہیں وہ ان کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پڑھ جاہل وہ جو گوار قسم کے اور ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ مال میں بڑی آزمائش ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، کہ میں نے دیکھا کہ آپ تقریباً 500 سال بعد آ کر ہمارے قافلے کے ساتھ ملے، کہاں رہ گئے تھے؟ تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور ان کا لقب تھا تاجر اللہ، اللہ کا تاجر، اللہ کا تاجر جن کا لقب ہے۔ تو وہ بھی مال کے حساب میں پیچھے رہ گئے، حساب دینے میں اتنا زیادہ حساب ہے۔ تو اس نے کہا میں نے دماغ لگایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھا نا، قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ آگے کہ اس کے قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لا دی جاتی، خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ لا دی جاتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اگر میں، بعض لوگ نا جب ان کے اندر مثال کے طور پر اتنی برداشت نہیں ہوتی نا شریعت کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی، مثال کے طور پر شریعت تو بدلتی تو نہیں ہے، تو وہ پھر بانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ پھر جیسے قارون نے بانا ڈھونڈا، آگے میں بتاتا ہوں، وہ پھر نا چونکہ دین سے، ایمان سے جان چھڑانے کی خاطر وہ پھر علماء کے اوپر انگلیاں کستے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے اسلام کے اندر تو فراڈ چلتا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، بس دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، کھوٹ موٹ اندر سے ختم کر لو، ڈائریکٹ بس سیدھے ہو جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی تو کچھ تو عذر تو کرنا چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نہیں دیتا ہوں زکوٰۃ، تو پھر یہ کہیں گے بڑی سب کی، مسلمانوں کی، بنی اسرائیلیوں کی، ساروں کی انگلی میری طرف اٹھے گی۔ ایک بندہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو سب کہیں گے یار کیسا منحوس بندہ ہے۔ ایک بندہ کہہ دے یہ جو عالم صاحب ہے نا، یہ پگڑی یوں باندھتے ہیں، یہ نماز یوں پڑھاتے ہیں، یعنی کہ جس سے ہم کہتے ہیں نا کیڑے نکالنے لگ جائے، تو پھر ہر بندہ کہے گا یار ٹھیک ہے، امام کے اندر عیب ہے،
یہ یوں کرتے ہیں، ادھر سے یوں کرتے ہیں. تو اس نے اب ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں دیتا ہوں زکات، ڈائریکٹ ایسے نہیں کہہ سکتا تھا. اگر کہتا تو پکڑا جاتا. بنی اسرائیلی کہتے کہ بڑا عجیب بندہ ہے. تو اس نے ایک عورت کو ورغلایا، سمجھایا، کہا کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، اتنا مال دوں گا، تو یہ کر. جس وقت موسیٰ ممبر پر بیٹھ کر نا تقریر بیان کرے گا تو اس ٹائم پر تو کھڑی ہو جانا، میں تجھے اشارہ کروں گا تو تو کہنا موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا. تو بس پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے اس کی ٹھاٹ ختم ہو جائے گی. اور اصل میں وہ زکات سے چھٹکارے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا. حربہ، اب وہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر جلال کے ساتھ. اللہ کی جو کتاب ہے تورات اتنی وزنی کتاب تھی کہ اس کو ایک اونٹ اٹھاتا تھا. اتنی بڑی کتاب تھی، اس کے اندر اتنے احکامات تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام بہادر تھے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا طور پر، تو وہاں سے خود ہی اٹھا کر لے آئے. نبی کے اندر تو طاقت ہوتی ہے. وہ جو سونے کا بچڑا بنایا تھا نا سامری نے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے غصے میں آ کر نا اس کو چکنے چور کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، ایسے تروڑ مروڑ کر اور پھینک دیا تھا. وہ حالانکہ لوہے کا تھا، سونے کا تھا، لیکن اتنی بہادر تھے، اتنے جلال تھا. تو اس نے اٹھا، پیچھے سے ہاتھ کھڑا کیا، اٹھا، کھڑا ہوا اور کہا کہ موسیٰ کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو شادی شدہ بھی اور زنا کر بیٹھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو سنسار کیا جائے گا، اسے تو پتھروں میں دبایا جائے گا. تو آپ اگر کریں تو کیا خیال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں بھی اللہ کی جب حدود کو کراس کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہی حکم ہے. تو اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا، اٹھ جا. اب وہ لڑکی اٹھی. اس نے جب نور نبوت دیکھا اور نبوت کا نور، جب نورانی چہرہ دیکھا اور ایک جلال دیکھا، ظاہر نبی کا جلال ہوتا ہے، تو وہ ایسے کانپنے لگ گئی. فوراً بولی کہ اے موسیٰ آپ پاک ہو، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے مجھے ورغلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ جھوٹی تہمت لگا لو، میں آپ کتنے پیسے دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سپیڈ کے ساتھ ممبر سے اترے اور سجدے میں سر رکھ لیا. فوراً اللہ کی طرف، یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ یہ تو دیکھ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. میرے امتی ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، اور مجھے کیسی ایسی سازش بنا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت، تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے بات کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ ساری زمین تیرے تابع ہے، اس کو جو حکم کرے گا وہی یہ پورا کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فوراً کہا کہ زمین قارون کو نگل لے. تو وہ قارون دسنے لگ گیا پاؤں کے ساتھ. پاؤں دس گئے، اس کے گھٹنے دس گئے، اور وہ ادھر تک پہنچا. وہ کہہ رہا تھا موسیٰ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو. اور موسیٰ علیہ السلام اور کہہ رہے تھے اسے دسو. وہ دستا جا رہا تھا اور ایسا نظام ہوا جیسے آپ نے دیکھا نا ہوا جب چلتی ہے تو شاوروں کو اڑاتی ہے. تو وہ لوگ ایسے ایسے ہٹ گئے، دور دور ہونے لگ گئے، دور دور ہونے لگ گئے. وہ زمین کھلتی گئی اور ایسے جیسے مقناطیس کھینچتا ہے نا، وہ سوراخ سارے خزانے کو پوری دنیا سے چن چن کر کھینچ رہا تھا. قارون کے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا. اس کا سونا، اس کی سواریاں، اس کے گھر، اس کی باندیاں، کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا. ایسا اس کے اندر اللہ نے ایسا پریشر سسٹم کر دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ اب بھی قارون نیچے زمین میں دستا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج کتنا ہمارے دل اتنے سخت ہوئے، اتنے ہم وحشی بنے کہ ہر انسان دوسرے کو ڈس رہا ہے. یہ ساری ختم ہو گیا ہے، ہمدردی ختم ہو گئی ہے.